گھروں کی پہچان کے متعلق انسان کو علم ہونا چاہیے، بھی تجھے علم ہونا چاہیے کہ ہر گھر سے تجھے خوشی میسر نہیں ہوگی، اور نہ ہی ایسے گھروں کے قرب سے تو خوش رہ سکتا ہے۔ گھروں کے قرب والوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ جہنمی گھر کے قریب جو رہتا ہو اگر بنا کر وہ بھی پریشان ہی رہتا ہے، کیونکہ گھر کی بھی نوسط دوسرے گھر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گھر سے واقف ہونے والے تجھے علم ہونا چاہیے کہ قربت میں بنے ہوئے گھروں کا کیا عالم ہے اور وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، اور برکت والے گھروں کے قریب بھی جو گھر ہیں ان کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے سکون سے رہ رہے ہیں۔ اے انسان، تجھے یہ خبر ہونی چاہیے تیرے گھر کا دشمن ہی تیرا دشمن ہے، اور تجھے دھوکہ دے گا، اور تجھے دھوکہ دینے سے بچانے والا ہی تو اللہ ہے۔ اللہ جب تجھے چاہے گا دھوکے سے بچائے گا، ورنہ تیرا دشمن تجھے ہمیشہ دھوکہ ہی تو دیتا ہے، اور تیرا سب سے بڑا دشمن ہی تیرا نفس ہے، اور تو اپنے نفس کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا، وہی تو تیرا دشمن ہے اور تیرے گھر کا دشمن ہے، اور تجھے دھوکہ دے گا، اور دھوکے سے بچنے کے لیے تجھے اللہ کی عطا کا علم ہونا چاہیے، پھر ہی جا کر تو دھوکے سے بچ سکتا ہے، پھر ہی تو جان سکے گا کہ گھروں میں اور گھر میں کیوں فرق رکھا ہوا ہے۔ یہ قابلیت بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ سے چاہت مانگا کر، اللہ سے چاہت مانگتا رہ، اور وہ صرف ضرور ایک دن تجھے اپنی چاہت اور قابلیت سے عطا بخشش حق عطا فرمائے گا، اور زمین پر جو تو گھر بنایا ہے اسے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے محفوظ رکھنا بھی تیرے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اللہ اور رسول کا ہی حکم ہے، یہ حکم ماننا ہی تیرے ایمان کی دلیل خاص ہے کہ تیرے گھر میں کون سی صفت اللہ کی موجود اظہار گواہی ہے۔ یہ تجھے تبھی علم ہوگا جب تو اللہ رسول کا حکم ماننے والا ہوگا۔ علم ہی تو تمہیں ہر مخلوق کے بارے میں معلومات دیتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، اور اس کی کیا خصلتیں ہیں، اس کی کیا سرکشی ہے، اس کی کیا نحوست ہے، وہ کیوں پیدا ہوا اور وہ کیوں پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد پیدا نہیں کی۔ یقیناً انسان کو یہ علم ہوگا کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ اب خوبی والے گھر اور خامی والے گھر کیا ہیں اور کیوں ہیں، اور ان کی مثالیں کیوں دی گئی ہیں کہ کون سے گھر رحمت اور برکت والے ہیں اور کون سے گھر عذاب اور جہنم والے ہیں۔ گھر والوں کو علم ہونا چاہیے، اور گھر والے ہی علم و ادب سے واقف ہونا چاہیے۔ اگر گھر کا سرپرستی جاہل، نادان، ناسمجھ، سرکش ہوگا تو اس کا گھر بھی اسی کے سائے میں اس جیسا ہی ہوگا۔ اے انسان، جن گھروں میں تو رہتا ہے اور جن گھروں میں تیرا آنا جانا ہے اور جن گھروں سے تیری دوستی ہے اور جن گھروں سے تیری دشمنی ہے، ان سب گھروں کو تجھے علم ہونا چاہیے، ان سب گھروں کا تجھے علم ہونا چاہیے کہ کون سا گھر کن خوبیوں کا حامل ہے اور کون سا گھر کن نحوستوں سے ابتر ہوا ہے۔ افضل اور ابتر گھر اور گھر والوں سے بھی تجھے واقف ہونا چاہیے، یعنی کہ سب نشانیوں کا تجھے علم ہونا چاہیے۔ افضل گھر والوں کی کیا نشانی ہے اور ابتر نحوست والے گھروں کی کیا نشانیاں ہیں۔ اے انسان، ابتر کے بارے میں بھی تیرا جاننا ضروری ہے اور افضل کے بارے میں بھی تیرا جاننا ضروری ہے، یعنی کہ ابتر گھر ہی تو جہنم کی دلیل ہے، یعنی کہ جو اللہ رسول کے فرمانوں کو جھٹلاتے ہیں اور طنز و مزاح کرتے ہیں، ان لوگوں کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن حدیث میں علم دے کر تجھے حق کی طرف بلایا ہے، اور حق ہی تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور حق والوں کا ہی تجھے وفادار ہونا چاہیے، اور ان کی مثالیں دے کر
اپنے قرب کی دلیل سے واقفیت عطا کرتا ہے۔ گھر میں برکتیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں اور نحوستیں بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، یعنی کہ ایک جیسے درجات اللہ نے کسی گھر کو عطا نہیں کیے، اور نہ ہی ایک جیسے عذاب اللہ نے کسی گھر پر مسلط کیے۔ گھروں پہ انعام بھی علیحدہ علیحدہ اور عذاب بھی علیحدہ علیحدہ، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اے انسان اب تجھے یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ ظاہر کن وجوہات کی بنا پر گھر جنت یعنی کہ برکت والے ہوتے ہیں، یہی تجھے علم بتاتا ہے تاکہ تو آسانی سے جان جائے برکت کن گھروں پر ہے اور نحوست کن گھروں پر ہے، کس وجہ سے گھر برکت والا ہوتا ہے اور کس وجہ سے گھر نحوست نجاست اور جہنم والا ہوتا ہے۔ دلیلیں علیحدہ علیحدہ برکت کی اور نحوست کی، اسی طرح گھر والے علیحدہ علیحدہ ہیں، برکت والے اور نحوست والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم علیحدہ علیحدہ دیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان گمراہ نہ ہو، اور جو گمراہ ہو جائے اسے بھی جان سکو، تاکہ گمراہی سے پناہ مانگتے رہو۔ اور اللہ کی پناہ ہی تیرے لیے حفاظت ہے۔ جن گھروں پر اللہ کی سلامتی ہے اور اللہ جن گھروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے وہی گھر حفاظت اور اللہ کی پناہ میں ہے۔ جن گھروں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے وہی گھر اور گھر والے اللہ کے عذاب میں ہے۔ اے انسان تجھے جان لے کہ عذاب کن پر ہے اور کن گھروں پر ہے، اور وہ گھر کون سے ہیں۔ بہت سی اقسام ہے اللہ کے عذاب کی بھی، اللہ ہی قادر ہے اور وہی سب جانتا ہے، اور اس نے ہی انسان کو علم دے کر سب سے بڑھ کر احسان کیا ہے، اور وہ علم ہی انسان کو گھروں کے بارے میں خبریں دیتا ہے کہ کون سا گھر تعریف کے لائق ہے یعنی کہ جنت والا، اور کون سا گھر ذلت رسوائی عبرت عذاب کے لائق ہے یعنی کہ جہنم والا گھر ہے۔ دونوں گھروں کے بارے میں اے انسان تجھے وسعت کے ساتھ علم ہونا چاہیے، اور تجھے علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کن علوم کی وجہ سے گھر جنت بنتے ہیں اور گھر والے جنتی بنتے ہیں، اور کن نافرمانیوں کی وجہ سے گھر جہنم بنتے ہیں اور گھر والے جہنمی بنتے ہیں۔ تمام علوم کے ساتھ ساتھ تمام نشانیاں، تمام گواہیاں، تمام حقیقتیں، تمام رسوائیاں، تمام خوبیاں، تمام خامیاں، تمام برائیاں، تمام اچھائیاں اے انسان تجھے علم سے واقف ہو کر حاصل کرنی چاہیے۔ اے انسان علم رکھ کر عمل نہ کرنا بھی نافرمانی ہے، اور جسے کا علم ہے اس کی نافرمانی ہے۔ اور اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اگر تم علم لے کر بھی عمل نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یعنی کہ اللہ اور رسول کے علم رکھ کر بھی تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اور رسول کے ہی نافرمان ہوگے۔ بہت سے گھر ایسے بھی ہیں جن پر اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں نافرمانی کی۔ ایسے گھروں اور گھر والوں سے بھی تجھے باخبر رہنا چاہیے۔ علم ہی تو ساری خبریں عطا کرتا ہے، اور علم ہی تو خبر دیتا ہے، اور علم ہی تو خبر دے کر تجھے نصیحت دیتا ہے اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور انعام والوں میں شامل ہونے کا حکم دیتا ہے، اور علم ہی تجھے نفع و نقصان بتاتا ہے، اور علم ہی تجھے جادوگر اور جادوگروں، خبیث خبار، خناس، ابلی نفس سے سرکشی انسان اور سرکش جنات کے بارے میں بتاتا ہے، اور ان کی اماجگاہوں، ان کی پناہ گاہوں اور ان کی غذاؤں، ان کی نوستوں اور ان کی نافرمانیوں، ان کی سرکشی اور ان کی شرارتوں کے بارے میں بھی، ان کی شر اور حرکات کے بارے میں بھی علم ہی تجھے بتاتا ہے۔ علم ہی مقام حق کے پارسائی ہے، اور علمی پہچان حق گواہی ہے، علمی دلیل ہے، علمی نور ہے، علمی یقین ہے، علمی زندگی ہے، علمی بندگی ہے، علمی قربت ہے، علمی تعریف ہے، علمی جہاد ہے، علمی مرکز حیات ہے، اور علمی نور معرفت سینہ وجود ہے، علمی بادشاہی ہے، علمی وزارت ہے، علمی دلیل ہے، علمی عدل ہے، علمی تعریف ہے، علمی عظمت ہے، علمی صبر ہے، علمی پہچان ہے، علمی انسان ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تعریف بھی علم سے ہی رکھی ہوئی ہے۔ علم ہی تجھے شعور عمل بخشے گا، بغیر علم اور عمل کے تو بھلائی کی طرف نہیں بڑھ سکے گا، بغیر علم کے تو بھلائی کی طرف نہیں بڑھ سکے۔ تمہاری زندگیوں کا سارا کردار ہی علم سے روشن ہوتا ہے۔ علم کی روشنی انسان کے لیے سب سے بڑی دلیل خوشخبری ہے۔ جب عمل انسان کی کامیابی، کامرانی، سلامتی ہے۔ علم اور عمل سے ہی انسان اپنی زندگی پر سبقت حاصل کر پاتا ہے، اور اسی انسان کا گھر سب سے روشن ہے اور سب سے سبقت والا ہے، تعریف والا ہے، عظمت والا ہے۔ جس گھر میں علم اور عمل کی پیروی ہو وہی گھر پاکی اور جنت والا ہے۔ گھر کی خوبصورتی ہی علم روشن دلیل حق ہے، اور گھر کی بقا ہی عمل زندگی وفا ہے۔ گھر میں علم اور عمل کا پرچار کیا کرو، پھر ہی تمہارے گھر اور دوسروں سے بہتر ہو سکیں گے۔ اپنے گھروں کو دوسروں سے بہتر بنانے کے لیے علم حاصل کرنا اے انسان تیرے لیے ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا تیری خوبی ہے۔ زندگی ہی گھر کی بدولت برکت والی ہوتی ہے، اور جس کی زندگی برکت، عزت، عمل اور علم سے سرشار ہے اسی کا گھر دوسروں سے بہتر ہے۔ اپنے گھروں کو بہتر سے بہتر بناؤ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بہتر سے بہتر کی طرف گامزن کرو، یہی تمہارے لیے نافع بخش ہے۔ اور وہی لوگ نافع والے ہیں جو علم اور عمل سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو بہتر کرتے ہوئے گھر میں برکت کی بھی وجوہات کا علم ہونا چاہیے۔ اے انسان، علم لے کر تو جان کے گھر میں خیر و برکت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور گھر برکت والے کیسے ہوتے ہیں، علم اور ادب کیسے حاصل ہوگا، تیری عظمت کیسے ملے گی، گھر کی عزت کیسے محفوظ رہے گی، گھر خبیث اور خباث ارواحوں سے کیسے بچے گا اور کیسے پناہ ملے گی، گھر کو نظر بد سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، گھر کو جادو اور نحوست سے کیسے پاک کیا جاتا ہے، گھر بے برکتی اور اللہ کی ناراضگی سے کیسے محفوظ ہوتا ہے، گھر کو بے حیائی اور بدگمانی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، گھر جہنم کی آگ سے کیسے محفوظ ہوتا ہے، اور گھر جہنم بننے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور گھر والوں کو نظر حسد، کینہ، بغض اور تہمتوں سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور گھر والوں کو کیسے حفاظت میں کیا جا سکتا ہے، اور گھر میں گھر والوں کی کیسے پرورش کی جاتی ہے، کیسے انہیں آداب سکھائے جاتے ہیں، اور کیسے انہیں تابع کیا جاتا ہے، اور کیسے انہیں مطمئن کیا جاتا ہے، اور گھر والوں کو کیسے خوش رکھا جا سکتا ہے، اور کیسے اتفاق اور محبت میں ٹھہراؤ پیدا کیا جا سکتا ہے، گھر والوں کی برائی، لعنتوں، برے کاموں، بری صحبت، بری نگاہوں اور زبان سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ اے انسان، اپنے لیے تو نے اپنے گھر کو نافع والا بنانا ہے۔ تیرے گھر سے اور تیرے گھر والوں سے ہی ٹھہرا ہوئے عزت پاسداری کا تجھے حق ملتا ہے، اور تو حقدار بنے گا۔ اور حقیقت علم نافع ہی وہی علم ہے جو تجھے تیرے گھر کو اور تیرے گھر والوں کو عزت اور بزرگی کے ساتھ بھلے کی طرف گامزن کرے۔ تجھے تمام علوم سے اپنے گھر کی اور اپنے گھر والوں کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ تیرا ہی کیا تیرے لیے تعریف بزرگی ہے، عظمت، فضیلت، انسانیت ہے۔ اے انسان، تیرا ہی کیا تیرے لیے تعریف بزرگ ہے، عظمت، فضیلت، انسانیت ہے، اور انسانوں کے گھر ہی اور گھر والے ہی مثال ہدایت، ادب، سرخمی، وفائے پاسدار ہیں۔ تیرا پاسدار ہونا، وفادار ہونا، ادب کرنا تیری تعریف بادشاہی ہے، اور تیرے گھر والوں کا بھی وفادار ہونا اور ادب کرنا تیری تعریف رہنمائی ہے۔ تو خود سے بھی پہچانا جا اور اپنے گھر کی پہچان رکھ، اور گھر والوں کو بھی پہچان دلوا۔ تو خود سے بھی پہچانا، گھر سے بھی پہچانا گیا اور گھر والوں سے بھی پہچانا جائے گا، اور گھر بھی تیرے لیے ہی ہے۔ اے انسان، اب تجھ پر ہے کہ تو اپنے آپ کو کس
پہچان کرواتا ہے. کیسی پہچان کرواتا ہے؟ کیسا تو ہوتا ہے؟ علم حاصل کر لے. گھر والوں کی پہچان کیا، کردار کیا ہے، اور گھر والوں کی پہچان کروا رہا ہے. اے انسان، یہ تجھے پر ہی منحصر ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کا اور گھر کا تو کس طرح سے تعریف کی پہچان رکھتا ہے. تیری عظمت اور تیرے گھر کی تعریف ہی تیری عظمت اظہار تعریف حکمرانی ہے. تیرا گھر ہی عظمت پہچان نور ہے، عظمت پہچان تعریف اظہار ہے، عظمت پہچان پاکی سلامتی ہے. تیرا گھر ہی عظمت پہچان وفائے بقا ہے. تیرا گھر ہی عظمت پہچان قرب سلامتی ہے، اور تیرا گھر ہی عظمت وفائے پاسداری ایمان ہے. اے مومن، اے انسان، تیرا گھر ہی نور رحمت صراط المستقیم ہے، اور تیرا گھر ہی نور عظمت اظہار رحمت ہے، اور تیرا گھر ہی نور وفائے سلامتی ہے. اے انسان، تو جان لے اپنے گھر کی تعریف عظمت بادشاہی کو. اگر تو اپنے گھر کو عظمت نور سے روشن کرتا ہے، عظمت اظہار رحمت کا اظہار کرتا ہے، تو تیرے گھر والوں میں بھی ادب و آداب ہونا چاہیے، محبت پاسدار ایمان ہونا چاہیے، سلامتی محبت شان ہونی چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، بھائی چارگی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو تم پر مہربانی فرمائی ہے، وہ مہربانی اللہ رسول کی چاہت ہے. اگر تو اللہ رسول کی چاہت کا اے انسان مومن علم لے لیتا ہے، اور اس علم سے تو اللہ رسول کی چاہت کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ رسول کی چاہت ہی تیرے گھر کی برکت ہے، تیرے گھر کی عظمت ہے، تیرے گھر کی سلامتی ہے، تیرے گھر کا نور ہے، اور تیرے گھر کی پاکی ہے، اور تیرے گھر کی عظمت ہے، اور تیرے گھر کی بھائی چارگی ہے، اور تیرے گھر کی برکت ہے، اور تیرے گھر کی محبت ہے. اللہ یہی تو چاہتا ہے کہ تیرا گھر تیری عظمت بادشاہی والا ہو. یہی عظمت بادشاہی ہی تعریف گھر ہے. جاہلوں کے گھروں میں کوئی پاسدار عزت نہیں ہوتا. یہ تو علم لے کر تجھے عمل کرتے ہیں، انہی کا شیوا ہے. جو علم لے کر دین کا عمل کرتے ہیں، وہی تو پاسدار گھر ہیں، وہی تو وفا والے گھر ہیں، وہی تو جنت کے مثال والے گھر ہیں. عزت، ادب، وفا، حیا، برکت، تعریف عظمت، محبت چاہت، الفت درگزر، شفقت عاجزی، انصاری، تربیت صحبت، احترام روشنی، کامیابی بلندی، حفاظت، عہد کی پاسداری. جن کو ان باتوں کے علم ہوگا اور جنہوں نے یہ علم حاصل کیا ہوگا، اسی پر عمل کیا ہوگا، انہی کے گھر میں تعریف موجودگی ہے، اظہار وفا ہوگی. وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے گھروں کو علم اور عمل سے خوبصورت اور تعریف کے اور مثال کے مطابق بناتے ہیں. اے انسان مومن، تجھے علم دے کر اللہ نے خبردار کر دیا ہے. اللہ ہی بہتر علم والا ہے، اور اللہ ہی تو جانتا ہے کہ اپنے گھروں کو بھی علم سے روشن کرو اور عمل سے پہچانے جاؤ. اب تیرے گھر کی پہچان ہی عمل زندگی اثار کل ہے. اگر علم کے ساتھ عمل کو اپنا لیتے ہو تو کامیاب ہو. یہی کامیابی تیرے گھر کی تعریف بزرگی ظاہر حق ہے. اپنے گھروں کو اور اپنے گھر والوں کو روشنی تعریف بزرگی ظاہر برکت سے برکت والے بناؤ. اے انسان مومن، اللہ علم دے کر تجھ پر برکت کی طرف بلاتا ہے، تجھے برکت کی طرف بلاتا ہے، تجھ پر برکت کرتا ہے، اور تجھے برکت والا بناتا ہے، اور تجھے برکت والی چاہت اپناتا ہے. نور تعریف حق ہی تو نور کی طرف بلانا ہے، تعریف کی تعریف ہی تو بلانا ہے، ہدایت ہی تو نور ہدایت زندگی وجود بقائے اظہار تعریف ہے. اے انسان، تجھے وفائے ادب احترام صدا کی تعریف اللہ ہی تو دینا چاہتا ہے. اللہ ہی تو چاہتا ہے تیرے گھر والے اور تیرے گھر کی تعریف میں بزرگی اظہار بندگی ہو. اللہ کی چاہت ہی تو بندگی ہے. جب تو اپنے گھر میں اللہ کی بندگی کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے علم سے عمل کرے گا، اور اللہ کی چاہت اپنائے گا، تو تیرے گھر میں اللہ
اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اظہار بندگی ہی دلیل رحمت، نور صدا وجود اظہار طریق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے گھروں کو وہ علم عطا کرو جو اللہ نے بندگی کے علم دیے ہیں۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی بندگی سکھاؤ، اللہ کے علم سے اللہ کی چاہت بتاؤ، اللہ کی عظمت بتاؤ، اللہ کی تعریف بتاؤ، اللہ کی وحدت کے بارے میں تفسیر ہدایت حق بتاؤ۔ اور جو اے انسان اگر بزرگی چاہتا ہے تو یقیناً تو خود کو اور گھر والوں کو اور گھر کو یقیناً مثال طریق حق ہی بنائے گا۔ بنانا بھی تیرا ہی کام اور نہ بنانا بھی تیرا ہی کام۔ اپنے کام کو تو عزت والوں کی طرح کرتا ہے یا ذلت والوں کی طرح کرتا ہے، یہ تجھ پر ہی منحصر ہے کہ خود کو اور گھر والوں کو اور گھر کو تو نے کیسا بنایا اور کیسا بنا رہا ہے۔ تیری ہی تعریف اللہ چاہتا ہے اور تو خود سے تعریف والا ہے، وہی تو چاہتا ہے جو خود سے تعریف والا ہے، یعنی کہ اللہ ہی تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کی چاہت سے اپنے گھر کو بنا سجا اور رحمت والا ہو جا۔ شان پہچان سلامتی دین ایمان، نور ہی تو اللہ کا ہے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور سلامتی والے ہیں، وہی تو اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں عبادت کر کے اپنے گھر کو عبادت والا بناتے ہیں، برکت والا بناتے ہیں، رحمت والا بناتے ہیں، عظمت والا بناتے ہیں، پاکی والا بناتے ہیں، دلیل والا بناتے ہیں، یقین والا بناتے ہیں، اور اللہ کی اتباع سے وہ گھر اور گھر والے پہچانے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ گھر اور گھر والے جانے جاتے ہیں۔ یہی طریق صدا ہے، اور اسی کا گھر طریق والا ہے اور اسی کے گھر والے طریق والے ہیں۔ جس نے تجھے طریق والا بنایا علم دے کر، وہی تو طریق والا ہے۔ اللہ ہی تو جانتا ہے اور اللہ ہی چاہتا ہے اپنے گھروں کو اور گھر والوں کو جنتی بنانا، اور کبھی بھی اپنے گھر اور گھر والوں کو جہنمی نہ بنانا۔ ذلت رسوائی سے بچا اے مومن، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو ذلت اور رسوائی سے بچا اور جنتی بنا۔ جنتی ہی بننا اور گھر بننا اور گھر والوں کو جنتی بنانا طریق صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم ایمان ہی تو جنت کے لیے دیا ہے، اور جن گھروں کو اللہ نے جنت جیسا بنایا ہے ان گھروں میں محبت پاسداری وفا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے وہی تو قربانی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ہی گھروں پر اپنی رحمت کرتا ہے جن گھروں میں اللہ نے محبت رکھی ہوئی ہے۔ محبتی پاسدار وفائے گھر سلامتی اظہار دلیل ہے۔